اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداود اور داود اور سلیمان کو وسلیمان یحکمان فی الحرث جبکہ وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ غنم القوم جبکہ اس میں ایک اور قوم کی بکریوں کا ریوڑ جو ہے گھس گیا۔ ایک کھیت کسی شخص نے بڑی محنت کی، ہل چلایا، بیج ڈالا، ایک فصل تیار کی، لیکن کسی دوسرے قبیلے کی ریوڑ آیا اور گھس کر اس نے ساری کی ساری کھیتی کو تباہ کر دیا۔ وَقُلْنَا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ اب یہ مقدمہ پیش ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں، اب اس کا حل کیا کریں، کیسے کریں؟ تو اس میں پھر حضرت سلیمان کو ایک بات اللہ نے سجھا دی، یعنی یہ شہزادے کی حیثیت سے اس وقت دربار میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ اس کی جو یہ بکریاں ہیں، جن بکریوں نے کھیت اجاڑا ہے، یہ بکریاں دے دی جائے کھیت والے کو، وہ ان کا دودھ پیے، ان سے فائدہ اٹھائے، اور اتنے عرصے میں جس شخص نے یہ بکریوں والا جو ہے اس کے کھیت کو جو کہ اجاڑ دیا تھا اب دوبارہ کاشت کرے، اس کے اندر بیج ڈالے، اور جب فصل ویسی ہی ہو جائے تو وہ بکریاں واپس لے لے اور فصل والے کو اپنی فصل مل جائے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک حکیمانہ فیصلہ سجھا دیا حضرت سلیمان کو۔ اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین، اور ہم بھی موجود تھے اس وقت، ہم دیکھ رہے تھے جبکہ وہ اس کے فیصلہ کر رہے تھے۔ ففہمناہا سلیمان، تو ہم نے اس کا فہم عطا کر دیا سلیمان کو، سمجھا دی ہم نے وہ بات سلیمان کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور سب کو یعنی سلیمان کو بھی داؤد کو بھی ہم نے حکم، حکمت اور علم عطا کیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ، اور داؤد کے ساتھ تو ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یسبحنا، کہ جو تسبیح کرتے تھے۔ حضرت داؤد کا لحن تھا، لحن داؤدی مشہور ہے، آواز بڑی اچھی تھی، تو یہ جو مزمور کہلاتے ہیں، زبور کے اندر جو ہے نغمے ہیں، یہ نغمے ہیں اللہ کی حمد کے نغمے، تو وہ نغمے جب وہ الاپتے تھے اپنی اچھی آواز کے ساتھ، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں آ کر اس کی آواز میں آواز ملاتے تھے، اور پرندے بھی ان کے ساتھ وجد میں آ کر شریک ہو جاتے تھے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد کے ساتھ پہاڑ کو بھی جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب ہم کرنے والے تھے، کرنے والے ہم ہیں، اختیار ہمارا ہے، قدرت ہماری ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اس کو سکھا دی وہ صنعت جس سے تمہارے لیے لباس تیار کریں۔ انہوں نے زرہ بختر ایجاد کی ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے، زرہ بختر جس سے کہ جنگ کے موقع پر جو ہے تلوار کے وار سے، نیزے کے وار سے ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ بچائے اور حفاظت کرے تمہاری جنگ سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو تم شکر کرتے ہو یا نہیں؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے ہوا کو، عاصفۃً، جو بہت زور سے چلنے والی تھی، تجری بِأَمْرِهِ، جو اس کے حکم سے چلتی تھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف کہ جس کو ہم نے برکت عطا کی تھی۔ کُلْنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ان تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین میں سے ہم نے بہت سو کو تابع کر دیا تھا ان کے، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو حضرت سلیمان کے لیے سمندروں کے اندر غوطے لگاتے تھے اور وہاں سے موتی اور چیزیں نکال کر لاتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور دوسرے بہت سے کام بھی کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی تھے ان پر نگران، یعنی در حقیقت جنات کو بھی تابع ہم نے کیا تھا، تو ہم نے کیا تھا، یہ قدرت ہماری تھی، سلیمان کی نہیں تھی۔ وَأَيُّوبَ، اور ایوب پر بھی ہمارا فضل ہوا، اذ نادى ربه، جبکہ اس نے پکارا اپنے پروردگار کو۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شدید بیماریوں سے آزمایا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر ایک بیماری انہیں آئی، لیکن یہ کہ صابر رہے، یہ ہر حال میں شکر کرتے رہے اللہ کا۔ تو ایوب صابر، اصل میں ان کا صبر جو ہے وہ مشہور ہے، صبر ایوب۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جبکہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، پروردگار مجھے بہت تکلیف جو ہے وہ مجھ پر مسلط ہو گئی ہے، اور تو بہت تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا بھی سنی، اس کی فریاد سنی۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، جو تکلیف اور بیماری تھی ہم نے اس کو کھول دیا، دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، وہ بیماری بھی ایسی کوئی جلدی بیماری تھی جس کے اندر تعفن بھی تھا، جسم کے اوپر پھوڑے، تو سب لوگ بھاگ گئے تھے، ان کے گھر والے جو ہے چھوڑ گئے تھے، لیکن پھر ہم نے ان کو گھر والے بھی لوٹا دیے۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، پھر وہ ان کے گھر والے بھی واپس آ گئے۔ وَمِن مِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور بھی اللہ تعالیٰ نے اور بھی اولاد عطا کر دی، کوئی اور بھی شادی کی ہو۔
رحمت من عندنا، یہ ساری چیزیں تھیں ہمارے پاس سے رحمت، بذکر للعابدین، اور یہ یاد دہانی اور نصیحت ہے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے، واسماعیل وادریس وذوالکفل، اسی طرح اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو۔ ذوالکفل کون ہے ان کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے، ادریس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم اور نوح کے درمیان جو دو نبی ہیں، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ ذوالکفل کے بارے میں اور کہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا، قرآن مجید میں صرف یہ نام آیا ہے ذوالکفل، لیکن یہ کہاں تھے، کس جگہ مبعوث ہوئے، کیا ان کی کوئی تفصیل ہے، قطعاً معلوم نہیں، اور احادیث نبویہ میں بھی کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ لیکن اس دور میں خیال پیش کیا ہے، اور یہ ان کا میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں سورہ کہف کے ضمن میں، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد ہے گوتم بدھ۔ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی تھے ان کے خیال میں، ہم یقین کے ساتھ کہہ تو نہیں سکتے، لیکن ان کے دلائل بڑے قوی ہیں۔ کپل وستو کا شہزادہ، کپل سے کفل جو ہے پے عربی زبان میں ہے نہیں، اور وہ فے بن جاتی ہے، کفل والا، کپل وستو کا شہزادہ، سدھارتھا بدھا، گوتما بدھا، یہ جو ہے یہ بہرحال ان کے نام سے آج جو کچھ دنیا میں لوگ جو عقائد گھڑ لیے ہیں ان کا ہو سکتا ہے، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو چیزیں گھڑ لی گئی ہیں، ظاہر بات ہے حضرت مسیح کی تو وہ تعلیمات نہیں تھی، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اصل تعلیمات واقعتاً وہی ہوں کہ جو اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہیں، لیکن مجھے بھی اس کے اندر وزن معلوم ہوتا ہے اس دلیل کے اندر۔ کل من الصابرین، یہ سب کے سب تھے ہمارے صبر کرنے والے بندے، وادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے داخل کیا انہیں اپنی رحمت میں، انہم من الصالحین، یہ سب کے سب صالح تھے۔